بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ فرمایا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی باتوں میں سے سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ، وہ بھی حرام ہے، اور ایک ہے بدگمانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدگمانی جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اسے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اگرچہ وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن خود اپنے دل کے اندر اپنے کو کم از کم جھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے کو اپنے اندر سے غلط قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ جو بدگمانی ہے، بدگمانی میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کی بنیاد پر اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرتا ہے، تو وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس نے تو ایک تخمینہ لگایا ہوا ہوتا ہے، اس نے ایک اندازہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ جو کام کیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، اس نے جو بات کہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اگرچہ اس بیچارے کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے، لیکن بدگمانی کرنے والا اپنی بدگمانی کے لیے کوئی دلیل رکھتا ہے اپنے پاس، تو لہٰذا وہ اپنے کو غلط بھی نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے یہ جھوٹ سے بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ تو کل موبائل کے بارے میں کچھ میں نے عرض کیا تھا، اسی سے متعلق اس حدیث کی روشنی میں ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہیں کہ جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ فون نہیں اٹھا پاتا۔ آج تصویر کا دوسرا رخ ہے، کل اس کے بارے میں دوسری بات کی تھی، آج اسی کی ضد دوسری بات۔ تو جب ہم نے کسی کو فون کیا اس نے نہیں اٹھایا، تو اب ہم اپنے دل میں بدگمانی پیدا نہیں کریں کہ یہ میری بات نہیں سننا چاہتا اور مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے حسد کرتا ہے، مجھ سے جلتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سمجھیں کہ وہ مصروف ہے اور کسی پریشانی میں ہے، کسی فکر میں ہے، کسی مسئلے میں ہے، اور مجبوری کی وجہ سے میرا فون اس نے نہیں سنا۔ تو یہ دو سوچیں ہیں۔ جیسے بدگمانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو دوسری حدیث بھی یاد رکھیں، فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں سے اچھا گمان رکھا کرو۔ جہاں تمہیں نظر بھی آ رہا ہے نا کہ برا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی اچھا مطلب نکالو کہ یہ جو آدمی نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی مطلب نکالو، نہیں نہیں، یہ غلط نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے۔ مثال کے طور پہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، ایک آدمی مسجد سے جا رہا ہے، اب آدمی کہے گا یہ عجیب آدمی، ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہے، یہ مسجد سے باہر جا رہا ہے، لوگ مسجد کی طرف آ رہے ہیں دوڑے دوڑے، یہ جا رہا ہے۔ اب ایک ہے بدگمانی اور ایک ہے اچھا گمان، کہ بھئی اس کو کوئی ایسا عذر پیش آ گیا ہے جس عذر کی بنیاد پر شریعت نے جماعت معاف کر دی، بس یہ کہا ہے کہ نماز قضا نہیں کرو، بعض چیزیں ایسی ہیں اگر جماعت نکل رہی ہے نکلنے دو، کوئی بات نہیں، بس قضا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا کوئی عذر اس کو پیش آ گیا، تو اس لیے جب ہم کسی کو فون کریں وہ نہ سنیں تو اچھا گمان کریں اور ناراض نہ ہو۔ بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں، بھئی ہم نے آپ کو فون کیا آپ نے اٹھایا نہیں، بھائی پہلے پوچھ تو لو وہ بیچارہ کس مصیبت میں تھا پتہ نہیں۔ تو بدگمانی نہیں کریں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کے ملازمین ہیں نا، چونکہ ادھر یہ مارکیٹ ہے، ملازمین بھی ہوتے ہیں، مالکان بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ملازم ہے تو وہ ایک مخصوص وقت کے لیے آپ کا پابند ہے، جو وقت آپ کا اس سے طے ہے،
مثلاً بھئی صبح 12 بجے آنا ہے اور رات کو 10 بجے جانا ہے۔ اب اس کے علاوہ تو وہ آپ کا پابند نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں، جب میں فون کروں وہ میرا فون سنیں۔ بھئی وہ آزاد آدمی ہے، ایک مخصوص وقت اس نے آپ کو دیا ہے۔ اگر وہ اس میں سنتا ہے تو اس کا احسان ہے آپ کے اوپر۔ اب آپ غصے ہو رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو فون کیا، آپ نے اٹھایا نہیں، تو بھئی وہ پتہ نہیں کس مجبوری میں ہو۔ اور پھر ایک بڑی بدگمانی یہ ہوتی ہے، یہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ہم کسی کو فون کر رہے ہیں تو فون نہیں اٹھا رہا، وہ بیلیں جا رہی ہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد ہم نے کیا تو فون مصروف جا رہا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھو میری بات نہیں سن رہا، دوسروں کی سن رہا ہے، دوسروں سے باتوں میں لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ہم جو فون کر رہے ہیں وہ جو مصروف جا رہا ہے وہ اس لیے جا رہا ہے کہ کسی اور کی کال آ رہی ہے، وہ تو اس کو نہیں اٹھا رہا، لیکن آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مصروف جا رہا ہے۔ وہ مصروف نہیں جا رہا ہے، کسی اور کی کال آ رہی ہے، اب آپ کی بھی جا رہی ہے، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ مصروف ہے۔ تو بہرحال بدگمانی سے ہر جگہ بچیں اور ہر مسلمان سے اچھا گمان رکھ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق